بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور محض اسی کی توفیق سے ہم اپنی اس مسجد میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تسلسل کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ یہ تسلسل جہاں تک پہنچا تھا وہ سلسلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ تشریف آوری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے کام کیے ان کاموں کی تفصیلات آپ کے گوشے گزار کر دی گئی، اور اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا کیا گیا، یہ سوال آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جب تشریف لا چکے اور تشریف آوری کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کی، دوسرا کام انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مواخات قائم کی، اور تیسرا کام یہ کیا کہ مدینے میں رہنے والے جتنے قبائل تھے، جتنے مذہب کے ماننے والے تھے، جو اطراف کے قبیلے تھے، ان تمام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ قائم کر لیا، ایک دستور بنا دیا، ایک قانون بنا دیا، اور اس قانون اور دستور کی لڑی میں آپ نے سب کو پرو دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف مسجد کی تعمیر سے دل بدل جایا کرتے ہیں، یا کچھ وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے علاوہ بھی ضروری ہوتے ہیں؟ اور کیا صرف مواخات قائم کر دینے سے معاشرتی اور سماجی زندگی میں اس کے واقعتاً اثرات پڑتے ہیں، یا کوئی اور حکمت عملی بھی اپنانی پڑتی ہے؟ میثاق مدینہ بنا دیا گیا، ایک قانون تحریر میں لا لیا گیا، تو کیا صرف کسی دستور کے اور قانون کے تحریری شکل میں لا لینے سے واقعتاً قانون نافذ ہو جاتا ہے، یا معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے، معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اور امن اور امان کی فضا کو نہ صرف برقرار بلکہ مستحکم و پائیدار کرنے کے لیے تحریری شکل سے بھی بڑھ کر کوئی ضرورت تھی کسی چیز کی؟ یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ عرض کیا تھا کہ مدینے کی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان سوالات کے جوابات کو پانے کے لیے۔ اور مدینے کی جو صورتحال تھی وہ بھی میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں کہ مدینہ ایک ایسا شہر تھا جہاں صرف ایک خیال کے، ایک مکتب فکر کے، ایک خاندان کے، ایک قبیلے کے یا ایک زبان کے بولنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہاں مختلف طبقات تھے، مختلف قبیلے تھے، مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، حتیٰ کہ مختلف زبانیں بولنے والے تھے، کاروبار کے ذرائع مختلف تھے، سورس آف انکم بھی لوگوں کے الگ الگ تھے، سیاسی مفادات بھی الگ الگ تھے، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اتنا یعنی کہ متنوع سماج اور کلچر اور معاشرت ہو، اور وہاں پر صرف ایک قانون بنا دینے سے تو کام آسانی سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ بہت سارے چیلنجز تھے، بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری مشکلات تھی جس کو فیس کرنا تھا۔ تو کون کون سے مشکلات تھے؟ ان میں سے ایک کا تذکرہ میں گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف آوری کے بعد جس طبقے سے تھا، جن لوگوں سے تھا، وہ منافقین کا طبقہ تھا۔ اور یہ چیلنج سب سے بڑا اس لیے تھا کہ وہ بظاہر ہمارے ساتھ صفوں میں آ کر کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے دست بستہ ہے، صحابہ کے ساتھ صف میں شامل ہیں، جس طرح صحابہ سجدے کر رہے ہیں وہ بھی سجدے کر رہے ہیں،
جیسے قیام ہو رہا ہے وہ بھی قیام کر رہے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن در پردہ ان کے دل و دماغ میں دشمنیاں پنپ رہی تھی، سازشیں رچ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی ان کا سب سے پہلا ہدف تھا۔ مسلمانوں کو کمزور کرنا، قیادت کو کی طرف سے بدگمان کرنا، اور معاشی طور پر کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں اس کی کوششیں کرنا، اس طبقے کے اہداف تھے۔ ان کا سب سے بڑا سرغنہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس طبقے کے متعلق اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے متعلق تفصیل سے میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقے کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کیا، آپ کی کیا حکمت عملی تھی، آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ ان کا سر بھی کچلا جا سکے اور ماحول کے اندر فساد بھی برپا نہ ہو، ایسی حکمت عملی کے ذریعے سے آپ نے کام کیا، وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب آج کی گفتگو میں مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد دوسرا بڑا چیلنج جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کرنا پڑا، وہ کیا تھا؟ پہلا چیلنج تو منافقین تھے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا چیلنج جو تھا وہ تھا مدینے کے اندر آباد یہودیوں کے مختلف قبائل، اور یہ جو قبائل تھے یہودیوں کے، ظاہر سی بات ہے کہ مضبوط تھے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، ان کے اپنے مفادات تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا، ان کی اپنی معیشت تھی، ان کی اپنی اسٹریٹجی چلتی تھی، پولیٹیکل پاور تھا، اور ان کی بات کا وزن تھا اس سوسائٹی میں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف مدینے کے دوسرے طبقات کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا، اتنی پوزیشن تھی ان لوگوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سوچیں کہ باہر کے ایک فرد آتے ہیں جن کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مدینے میں آنے کے بعد ان کے ساتھ باہر ہی سے کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں، یہاں کے چند لوگوں کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ جو ہے دماغ پر زور ڈالیے اور سوچئے کہ وہاں کے وہ لوگ جو مضبوط تھے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، اور جن کا ہر طوطی بولتا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ بھئی ہم یہاں کے مول نواسی ہیں، یہاں کے کاروباری ہیں، ہمارے سارے مفادات یہاں سے ہیں، ہمارا سکہ چلتا تھا، ہم یہاں سکہ رائج الوقت بنے ہوئے تھے، اچانک باہر سے کوئی آ جائے، ایک نیا قانون بنا لے، نیا نظام بنا لے اور ہم پر تھوپ دے، تو ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے کہ برداشت تو نہیں کرنے والے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے آپ، تو آپ کی آمد سے پہلے ہی مدینے کی زمین یہودیوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ تقریباً ہموار ہو چکی تھی، ایک اکثریت لوگوں کی اللہ کے رسول کے ساتھ تھی۔ اب جب اکثریت ایک طرف ہو جائے تو انہیں کھل کر مخالفت کا یارہ نہیں رہا، اور وہ مجبور ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے میں۔ آپ نے سب سے بڑی اسٹریٹجی مدینے کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جو اپنائی، مسلمانوں کو چھوڑ کر، وہ یہ کی کہ آپ نے وہاں رہنے والے قبائل یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدے طے کر لیے، پیکٹ کر لیے، سب ایگریمنٹ بنا لیے، اور سب کو ان ایگریمنٹ کا جو ہے آپ نے پابند کر دیا۔ اور سب سے خاص بات دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جب وہاں آئے، مدینے میں تشریف لائیں، ایک نئی ریاست تشکیل کیا آپ نے، اور ایک آپ کا نظام چلنے لگا، شریعت کا قانون چلنے لگا، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں طاقت آئی، لیکن طاقت کے ساتھ آپ نے کبھی بھی ناانصافی نہیں کی۔ قوت آپ کے ہاتھ میں آئی، لیکن قوت کے ساتھ ساتھ آپ نے عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ یہودی اور دیگر قبائل جو مدینے میں رہتے تھے، آپ نے ان میں سے کبھی کسی کے ساتھ ظلم یا جبر کا معاملہ نہیں کیا، ان کی مذہبی آزادی ان کو پوری طور پر دی گئی،
کہ آپ کے مذہبی معاملات آپ دیکھیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. ان کے حقوق کو تسلیم کیا. ان کے جو شہری حقوق ہو سکتے تھے، معاشرتی حقوق ہو سکتے تھے، اور دیگر جو حقوق ہو سکتے تھے ان تمام حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تسلیم کیا. اور سب سے بڑا کام، جو سب سے بڑی اسٹریٹجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستقل الگ فکر کے حامل لوگ ہونے کے باوجود آپ نے مدینہ تشریف آوری کے بعد مدینہ کے یہودیوں کو اپنا دشمن قرار نہیں دیا کہ بھئی یہ ہماری فکر کے حامل نہیں ہے، ہماری آئیڈیالوجی کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے غیر ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں ایسے ڈیل کرنا ہوگا. نہیں، بلکہ آپ نے ان کو بھی ایک عام شہریوں کی طرح ڈیل کیا، ان کے حقوق کو تسلیم کیا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، کوئی جبر نہیں کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ہے آپ نے معاہدے کیے، اور اس معاہدے میں ان کو تیقن دیا گیا، ان کو شیورٹی دی گئی کہ آپ کے تمام حقوق تسلیم کیے جائیں گے، آپ کو امن حاصل رہے گا، بس بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اس ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا، ریاست کے خلاف، ریاست کے کسی دشمن کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہوگا، نہ در پردہ نہ کھل کر. جب آپ ریاست میں ہیں، آپ کے سارے حقوق تسلیم کیے جا رہے ہیں، آپ کو ریاست کا وفادار ہونا ہوگا، ریاست کے خلاف کسی معاہدے میں آپ شریک نہیں ہوں گے، ریاست کے خلاف کسی دشمن کا تعاون نہیں کریں گے، اور اگر مدینے کے اوپر کوئی ہنگامی حالات آتے ہیں، دشمن کا حملہ ہوتا ہے یا کوئی آفات آتی ہے تو اس کا مشترکہ طور پر ہم دفاع کریں گے. یہ آپ نے قانون بنایا تھا. کوئی بہت زیادہ ان سے ٹیکس وصولی کا اور بہت زیادہ ظلم و ستم کا معاملہ آپ نے نہیں کیا گیا تھا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس معاہدے کی جو روح تھی وہ کیا تھی جو مدینے کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے کی. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہر شخص اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے. اللہ اکبر. ہر شخص اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے، اور مدینے کے امن کے دفاع میں سب مشترکہ محنت کریں گے. دو چیزیں اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیے تھے، ظلم کی اور جبر کی، ظالم کی کبھی بھی حمایت نہیں کی جائے گی. اگر ظالم مسلمانوں میں سے ہوگا تو مسلمان اس کی حمایت نہیں کریں گے، اگر ظالم یہودیوں میں سے ہوگا تو یہودی اس کی حمایت نہیں کریں گے. ظالم کو پنپنے کا موقع مدینے کی سوسائٹی میں نہیں دیا جائے گا. یہ اس معاہدے کا ایک حصہ تھا. دشمن کے ساتھ خفیہ تعاون نہیں کیا جائے گا، یہ بھی اس معاہدے کا ایک حصہ تھا کہ آپ مدینے میں رہ رہے ہیں، مدینے کے دشمن کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ آپ کا نہیں ہوگا اور کھل کر بھی نہیں ہوگا. عہد کی پاسداری کرنی ہوگی. جو وعدہ، جو ایگریمنٹ، جو معاہدہ کیا جا رہا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہوگی. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ یہ دیکھیے آپ کیسی شقیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کی طے کی ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام جو ہے رواداری تو سکھاتا ہے لیکن سادہ لوحی نہیں سکھاتا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لبرلزم کے ساتھ رہنا ہے، رواداری برتنی ہے، مگر اپنی فکر کے ساتھ، اپنے امن و امان کے ساتھ، اپنے وجود کے استحکام کے مستحکم کرنے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. آپ اچھے تعلقات بنائیے، ان کے ساتھ معاملات بھی رکھیے، اچھی گفتگو بھی کیجیے، ہر چیز ہونی چاہیے. اسلام رواداری سکھاتا ہے، سادہ لوحی نہیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی فکر سے، اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی تہذیب سے، اپنے شاعر سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی روایات سے، اپنے اقدار سے، اپنی عبادات سے کمپرومائز کرنے لگ جائے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اس کے معاملے میں دو ٹوک رہنا ہوگا. یہ اسلام کی تعلیمات. عدل ہو لیکن غفلت نہیں ہو سکتی ہے. عدل کیا جائے گا، انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، لیکن اگر کہیں سے ناانصافی ہو رہی ہو تو اس صورت میں بھی غفلت کا شکار نہیں رہنا. بدقسمتی سے اس معاملے میں ہم ملوث ہیں. ابھی بے انصافیاں ہیں، غفلتیں بھی ہیں. ہاں، معاہدہ شکنی نہیں ہونی چاہیے.
یہ اسلام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے بنائے اس سے اسباق ملتے ہیں۔ بہرحال یہ نوعیت تھی مدینے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ اس ریاست کو صبح قیامت تک کے لیے ایک نظام زندگی دینا تھا اس ریاست کے توسط سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مستحکم بنانا تھا۔ ہر وہ چیز جو اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر سکتی تھی اس کو حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، مصلحت کے پیرائے میں دور اندیشی سے ختم کرنے کی ضرورت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کام کیا۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع کا، دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، اور تیسرا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا۔ یہ تینوں قبائل تھے، مدینے کے بڑے بڑے قبائل تھے، ان کی اپنی تجارت تھی، معاشی طور پر یہ لوگ مضبوط تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، بہت مستحکم قلعے تھے، اور مدینے کے اندر ان کا جو ہے توتی بولا کرتا تھا ہر اعتبار سے۔ ایگریمنٹ اور پیکٹ کے اندر یہ لوگ آ گئے، اور مدینے کا ماحول اسموتھلی چلنے لگا۔ لیکن پھر ان لوگوں نے بد عہدی اور بد عہد شکنی کے معاملات ان کی طرف سے سامنے آئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان عہد شکنی کے معاملات کو اور بد عہدی کے معاملات کو کس طرح حکمت سے سلجھایا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا جو بد عہدی کا یا عہد شکنی کا واقعہ پیش آیا تھا وہ بنو قینقاع کی طرف سے آیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، ان کا بازار بھی تھا۔ وہاں بازار میں ظاہر سی بات ہے کہ صرف یہودی نہیں رہتے تھے، مسلمان بھی جایا کرتے تھے، دیگر فکر کے لوگ بھی اس بازار میں آیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان خاتون اس بازار میں گئی نقاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، پورے ساتر لباس میں۔ تو یہودیوں کے جو اوباش لونڈے تھے، بدماش قسم کے، ان میں سے ایک نے اس خاتون کے کپڑے کو اس طرح زور سے کھینچا کہ وہ کپڑا نکل گیا اور تھوڑی سی بے پردگی ہو گئی۔ مسلمان ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہودی جو ہے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اس کے کپڑے کو ایسا کھینچا کہ اس کا کپڑا نکل گیا اور بے پردگی ہو گئی۔ تو مسلمان کو برداشت نہیں ہوا، اس نے اس کپڑا کھینچنے والے کو اور اس خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو وہیں ختم کر دیا، اس کو ختم کر دیا وہیں پر۔ اب جب اس کو ختم کیا تو یہودیوں کی طرف سے کوئی ایک اٹھا اور اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو معاملہ تھا، خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، غیرت کے مارے ایک نوجوان نے بدتمیزی کرنے والے کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے حامی نے جو مقتول تھا اس کے حامی نے قتل کرنے والے کو قتل کر دیا۔ لیکن معاملہ یہی نہیں رکا، اب ان کی شرنگیزی بڑھ گئی، ہنگامہ برپا ہو گیا، اور ایک ماحول فساد کا ہو گیا، جیسے ٹینس پیدا ہو گیا ہمارے پاس جیسے ہو جاتا ہے نا، کوئی اگر محلے میں شہر میں کوئی ایک آدھا مرڈر ہو جائے اور وہ مرڈر کو اگر فرقہ وارانہ رنگ دے دیا جائے، ذاتی مسئلے سے معاملہ فرقہ وارانہ سوچ پر آ جائے، تو پھر اس سے پورا شہر منتشر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو مسئلہ ذاتی تھا بھی نہیں، صحیح دیکھا جائے تو یہ مسئلہ فرقہ وارانہ ہی تھا، مذہب کی بنیاد پر کہ ایک مسلمان خاتون ہے، اس نے بدتمیزی کی اور پھر غیرت کے مارے مسلمان نے اس کو قتل کیا، تو بجائے اس کے کیا معاملہ رفع دفع ہو جاتا، ان لوگوں نے اس کو ایک بہت بڑا یعنی کہ ماحول کو خراب کر دیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شورش برپا کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوراً رد عمل نہیں کیا، فوراً ایکشن نہیں لیا۔ دیکھیں سبحان اللہ، حالانکہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، ریاست کے سربراہ آپ ہیں،
اور مدینے کی معاشرتی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہوئی ہے کہ یہودیوں کو چھوڑ کر اور چند گنے چنے منافقین کو چھوڑ کر آپ کی ابرو کے اشاروں پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد مدینے میں موجود ہے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رد عمل نہیں دیا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس معاملے کی تحقیق کی اور ان لوگوں کو تنبیہ کی، سمجھایا۔ لیکن آپ کی نصیحت اور تنبیہ کے بعد بھی حالات قابو میں نہیں آ رہے، ان کے علاقے کے شوریدگی بڑھ رہی، ہنگامے ہو رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ منظم طور پر کوئی یہ فساد کرنے والے ہیں۔ تو پھر آپ نے مشورے سے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا۔ ان کا جو قلعہ تھا، پورا آبادی تھی، برادری تھی، اس پوری برادری کا، قلعے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ 15 دن تک قریب یہ محاصرہ رہا۔ اور گزشتہ جمعہ جس شخص کا میں نے تذکرہ کیا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بنو قینقاع کے ساتھ تجارتی تعلقات اور روابط تھے، اور وہ ان کا حلیف بھی تھا ایک لحاظ سے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بار بار ان کو معاف کرنے کی سفارش کرتا رہا۔ انہوں نے ایک ایگریمنٹ میں ہونے کے باوجود بھی کہ مدینے کی فضا کو اور وہاں کے امن و امان کو خراب نہیں کریں گے، کیا طے کیا تھا کہ مدینے کی فضا کو، مدینے کے امن و امان کو خراب نہیں کریں گے، یہ معاہدے کا حصہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے وہاں کے امن کو کیسے خراب کیا کہ خاتون کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا، اس کے کپڑے کو کھینچا کہ بے پردگی ہو گئی، اور پھر وہاں پر اس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوئی۔ گویا کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس عہد کے، معاہدے کے خلاف ورزی کی۔ اور پھر جب معاملہ سامنے آ گیا تو اللہ کے رسول، یا دوسرے لفظوں میں ریاست کے سربراہ کی طرف سے تنبیہ کیے جانے کے باوجود اور سمجھائے جانے کے باوجود معاملے کو سلجھانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ معاملے کو بگاڑنے لگے۔ تو آخر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بہت آپ سے سفارش کی، تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب ان کو جو ہے سزا تو نہیں دی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا، جنگ بھی نہیں ہوگی، ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کو کیا کر دیا گیا؟ بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جلا وطن سمجھتا ہے نا؟ در بدر کر دیا گیا، وہاں سے وہ نکال دیا گیا کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ آپ، بس یہ ہے۔ یہ بنو قینقاع نے سب سے پہلا، یعنی مدینے کے اندر یہودیوں کی طرف سے جو سب سے پہلی بد عہدی یا عہد شکنی ہوئی، وہ بنو قینقاع کی طرف سے ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ان کی بد عہدی کے بعد یا عہد شکنی کے بعد فوراً رد عمل دینے کے بجائے آپ نے تحقیقات سے کام لیا۔ تحقیقات میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ واقعتاً مجرم ہیں، تو آپ نے فوراً سزا نافذ نہیں کی، بلکہ ان کو آپ نے وارننگ دی۔ وارننگ کا بھی جب اثر نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ نے محاصرہ کیا ان کے قبیلے کا، قلعے کا، اور پھر مشورے سے طے ہوا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے۔ بتایا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ وہ لوگ جو ایک ایگریمنٹ میں تھے، ایک پیکٹ میں تھے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت وہ اس بات کے پابند تھے کہ مدینے کی فضا کو اور امن امان کو وہ کبھی بھی جو ہے خراب نہیں ہونے دیں گے، اس کے باوجود ایک خاتون کی آبرو اور عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، مدینے میں فساد پھیلتا ہے۔ اللہ کے رسول فوراً ریئیکشن نہیں کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ محاصرہ کر کے جلا وطن کر رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ بھی بڑا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ ان لوگوں نے بھی بد عہدی کی، اور ان کی بد عہدی کیا تھی؟ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سربراہ ریاست بنو عامر کے دو بندوں کے خون بہا کے مالی معاملات کو سلجھانے کے لیے،
یعنی مدینے کے 2 افراد تھے بنو عامر کے، جن کا قتل ہو گیا تھا اور ان کی کا خوب بہا لینا تھا، دیت جس کو کہتے ہیں، کمپنسیشن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے، مالی معاملات کو سلجھانے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے. تو بجائے اس کے کہ والی ریاست یا ریاست کے سربراہ اور مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے وقت کے نبی ان کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کی ضیافت کا نظم کرتے، مہمان نوازی کرتے اور آپ کے لیے اچھا سا نظم ٹھہرنے کا کرتے، بات چیت اچھی خوشگوار فضا میں کرتے. ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول کو جس جگہ بٹھانا ہے، اوپر جو ہے طے کر دیا کہ اوپر سے چٹان آپ کے اوپر گرانا ہے. آپ جیسے ہی بیٹھیں گے معاملے کا تصفیہ کرنے، اوپر سے چٹان گرا دی جائے گی اور آپ کو اسی میں شہید کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بیٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کنسپائریسی اور سازش کی اطلاع دے دی. آپ کو خبر لگ گئی کہ آپ کے قتل کی سازش رچی گئی ہے اور منصوبہ یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں گے اوپر سے چٹان گرائی جائے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو آپ اس معاملے کا تصفیہ کیے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گئے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور پھر آپ نے ان کا بھی جو ہے محاصرہ ہی کیا، قتل نہیں کیا گیا، محاصرہ کیا گیا اور ان لوگوں کو بھی جلا وطن کیا گیا. آپ دیکھیں اگر آپ اپنی ذات کا بدلہ لینے والے ہوتے تو اتنی بڑی سازش تھی کہ والی ریاست یا ریاست کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی تھی. اس کی پاداش میں اگر پورے قبیلے کو تہہ تیغ کر دیا جاتا تو بھی جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی بھی تحقیق کی اور ہم لوگوں کا محاصرہ کیا گیا اور محاصرے کے بعد ان لوگوں کو بھی آپ نے جلا وطن ہی کیا ہے. اب ایک قبیلہ بچا ہے ان کا بنو قریظہ. 2 قبیلے کا میں نے تذکرہ کر دیا، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ. یہودیوں کے جتنے قبائل مدینے میں تھے ان میں یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا، سب سے بڑا طاقتور بھی تھا اور معاشی طور پر سب سے مستحکم قبیلہ بھی تھا. اور چونکہ معاشی طور پر مستحکم ہے، اس اعتبار سے اس قبیلے کے قلعے اور عمارتیں بھی بڑی مضبوط تھی. ان لوگوں نے جو سازش رچی وہ سازش ایسی تھی کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نہیں تھا. پچھلے جو 2 واقعات ہوئے دیکھیے، آپ تھوڑا سا غور کرتے ہوئے چلے ساتھ ہی ساتھ. بنو قینقاع کا جو مسئلہ تھا، ایک مسلم خاتون کو لے کر امن کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بنو نذیر کا جو معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش رچی گئی تھی. لیکن بنو قریظہ نے جو سازش رچی تھی وہ سازش ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں براہ راست اس نوخیز ریاست کو اور نوخیز ملت کو ختم کرنے کی گویا کہ ایک سازش تھی. اور وہ سازش کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب تو آپ کو معلوم ہے، غزوہ خندق کی تفصیل سے بھی آپ واقف ہیں. جو حضرات یہاں صبح کی تفسیر میں بیٹھتے ہیں بہت تفصیل سے واقعہ چلا تھا غزوہ خندق کا. مکہ کے تمام مشرکین اور ان لوگوں نے اطراف کے تمام قبائل کو ملا کر ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا تھا. 10,000 سے 15,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہلے مل گئی تھی کہ مکہ والے اطراف کے قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں. تو آپ نے مشورہ کیا پہلے اور کہ دفاع کیسے کیا جائے، باہر نکل کر کیا جائے یا مدینے میں ٹھہر کر کیا جائے، اور اگر مدینے میں ٹھہر کر کیا جائے تو کس نوعیت کا کیا جائے. مختلف رائے آتی رہی. حضرت سلمان فارسی کی رائے یہ تھی کہ مدینے کا ایک حصہ تو پچھلا حصہ تو پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور ادھر سے مکہ والے آ بھی نہیں سکتے کہ ان کے رخ پر نہیں ہے،
اب جو راستہ مدینے کے رخ پر ہے، مکہ کے رخ پر ہے، جہاں سے مشرکین مکہ آ سکتے ہیں، اس حصے پر ہم کو پوری مدینے کے اطراف میں خندق کھود دینی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس رائے پر عمل کیا تھا، اور وہ پوری خندق کھودی گئی تھی، جس میں آپ بنفس نفیس شامل تھے، صحابہ نے بھی محنت کی تھی، اس کی پوری تفصیلات ہے، مجھے وہ تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ مدینہ میں مسلمان محصور ہے باہر سے، مشرکین نے آپ کا پورے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، رسد اور خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں کوئی مدینہ میں نہیں آ رہی ہے، مشرکین نے گھیرا ہوا ہے، اندر سے مسلمان محاصرے میں ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جو بنو نذیر تھے، بنو قریظہ نے ایسے حال میں کہ مسلمان مرد جتنے بھی تھے وہ سب کے سب خندق کے اطراف میں پہروں پر ہے، اور باہر سے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور مدینے کے اندرونی حصے میں خواتین، بچے، بوڑھے اور کمزور لوگ ہیں۔ اب مسلمانوں کا پورا کنسنٹریشن مدینے کی سرحدوں کی حفاظت پر ہے۔ بنو قریظہ نے یہاں اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف فوج تیار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ باہر سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، اندر سے مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ذہنی مسئلہ اس وقت یہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان مرد سب جو ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت پر ہیں، خندق کے پاس پہرے پر ہیں، اور اگر پیچھے ہیں تو خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے بڑا تشویش کا ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ تو تیاری کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے، بنو قریظہ کے لوگوں نے محاصرہ کرنے والے مشرکین کے ساتھ ساز باز شروع کر دی کہ آپ ایسے حملہ کرو، ہم اندر سے ایسے حملہ کریں گے، آپ کو کمک پہنچائی جائے گی، رسد پہنچائی جائے گی، آپ کی مدد کی جائے گی، اور آپ باہر سے، ہم اندر سے مسلمانوں کو سبوتاژ کیا جائے گا۔ یہ سازش انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی رچنی شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بہت خطرناک صورت میں آ سکتا تھا، مگر اتفاق یہ کہ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ مشرکین مکہ کی ہوا اکھڑ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملی۔ آپ نے جیسے ہی مشرکین مکہ چلے گئے، آپ نے ہتھیار نہیں اتارے، بلکہ آپ نے کہا کہ سب کے سب جو ہے سیدھا بنو قریظہ کا رخ کرے، اور آپ وہاں گئے، اور آپ جیسی وہاں پہنچے تھے لوگ ڈر گئے، وہ لوگ بھی قلعہ بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کر دیا۔ اب دیکھیں، پہلے کے جو دو قبیلوں کی غداریاں تھی وہ اللہ کے رسول کی ذات کو لے کر تھا یہ معاملہ، یا پھر ایک خاتون کی عصمت کو لے کر معاملہ تھا۔ یہاں جو معاملہ تھا پوری ریاست یا پوری ملت کے لیے کہ وجود کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہاں نرمی نہیں برتی، آپ نے یہاں پر آپ نے نرمی نہیں برتی، آپ نے محاصرہ کیا، بہت دن تک محاصرہ رہا، اور اس کے بعد آخر کار جب ان کی رسد، ان کی خوراک، ان کی کمک جب ختم ہو گئی، تو ان لوگوں نے خود یہ تجویز کی کہ سعد بن معاذ کو ثالث بنایا جائے۔ اور ان کی تجویز اس لیے تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ان کے ساتھ تجارتی معاملات تھے اسلام سے پہلے سے، اور یہ ان کے حلیف چلے آ رہے تھے، تو ان کو یہ اندازہ تھا، اندیشہ تھا، یعنی کہ یہ امکان تھا ان کے لیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید سعد بن معاذ کچھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم وہی معاملہ کریں گے۔ اور سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ کیا، کیونکہ یہاں مسئلہ ملت کا تھا، یہاں مسئلہ نوخیز ریاست کا تھا۔ یہ سارے چیلنجز تھے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس کو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بہت دور اندیشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے دفاع کیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب دیکھی آپ، مسجد کی تعمیر، مواخات، اور اس کے بعد میثاق، اور پھر بعد میں چیلنجز کا جو ہے تو دفاع، یہ پوری نبوی فراست کے تحت انجام دی گئی کوششیں ہیں، جس کے نتیجے میں مدینہ کی فضا سازگار ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے مرحلے میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔